أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. حضرات محترم، ہر سال جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، مسلمانوں کے ہر گھر کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ قربانی کرنی ہے. جو بھی استطاعت رکھتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ مالک الملک مجھے بھی آپ نعمتوں کو عطا کرو اور میں بھی آپ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کروں. اللہ ہر انسان کو صاحب استطاعت بنائے. آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اس کا انسان کو کیا فائدہ ملے گا اور قربانی کرنے کی شرائط کیا ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، مسلمانوں کے ہر گھر پر ایک قربانی لازم ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی، اگر ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہے. صاحب استطاعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں جس طرح فقہا نے کہا کہ وہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہے تو تب قربانی ہے. نہیں، قربانی کے لیے پیسوں کی شرط یا مدت مقرر نہیں کی گئی، بلکہ جو آدمی تھوڑی کرنا چاہتا ہے وہ تھوڑی، جو زیادہ کرنا چاہتا ہے وہ زیادہ کر لے. چھوٹی یا بڑی کی کوئی شرط نہیں، صرف ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. یعنی اس کی تاکید ظاہر ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال تک ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف حج پر ہے، حج کے علاوہ نہیں ہے، ان کی یہ بات درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل جب اللہ نے حکم دیا یا جب یہ آیات اتری اس کے بعد رسول اللہ قربانی کیا کرتے تھے. ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے گزشتہ ایک مجلس میں عرض کر چکا کہ قربانی صرف ایک بکرے کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. کہ سیدنا ابراہیم کی پوری زندگی کی ایک لازوال داستاں ہے. ان میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. سب سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اپنے باپ کے ساتھ کی.
اللہ نے سرخ رو کیا، پھر قوم کے ساتھ ہوئی، اللہ نے سرخ رو کیا، اور پھر اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ ہوئی، پھر سرخ رو کیا، لیکن لوگوں کے ذہنوں پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ان سارے دلائل براہین سننے کے باوجود، اس بات کے باوجود کہ سب ہر بات پہ لاجواب ہو گئے، باپ بھی لاجواب ہو گیا، بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا، قوم کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے باوجود وہ یہ بات نہ سمجھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ دلیل سے نہیں سمجھیں گے، ان کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم نے اپنے دل کے اندر ایک پلاننگ بنائی کہ ان کا جو بت خانہ ہے، جسے یہ معبد خانہ سمجھتے ہیں، وہاں مختلف بت پڑے ہوئے ہیں، میں انہیں توڑتا ہوں، اور جب یہ جس دن اپنی عید پہ یا میلے پہ جائیں گے تو اس وقت میں ان کے لیے یہ تدبیر کروں گا۔ باپ نے بڑا مجبور کیا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ چلو۔ ابراہیم نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ نہ گئے، انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا۔ تو جب یہ قوم واپس آئی، انہوں نے اپنے ان معبودان باطل کو دیکھا، تب ٹوٹے ہوئے ہیں اور بڑے کے اوپر کلاڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا ابراہیم کہتا تھا کہ میں کوئی تدبیر کروں گا، فانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا یہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، بل فعلہ کبیر، یہ جو بڑا ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے، اس نے کیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، یہ ہلتے نہیں، یہ سنتے دیکھتے نہیں۔ تو کہا پھر اف ہے تم پہ، افسوس ہے، جو نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، نہ تمہاری بھلائی کے لیے نہ برائی سے بچا سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم پہ، اور تمہیں عقل نہیں آتی کہ کس کی عبادت اللہ کے علاوہ کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور اس کے لیے انہوں نے بہت بڑا الاؤ آگ جلائی، اور یہ بہت بڑی آگ تھی جو کئی دنوں، ہفتوں نہیں مہینوں جلائی جاتی رہی، کہ ابراہیم کو عبرت کا نشان بنا دینا ہے کہ اس نے ہمارے خداؤں کی مخالفت کی ہے، اسے جلا کے راکھ کر دیں گے۔ جب وہ وقت آیا کہ پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نعوذ باللہ عبرتناک انجام دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی، انہیں پھینکنے تھا، تو ابراہیم نے اپنے منہ سے کہا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میرا بھروسہ اسی پہ ہے۔ اور جب آگ میں پھینک دیا، اب وہ منتظر تھے کہ چند لمحوں میں نعوذ باللہ ابراہیم جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ تو جو زمین و آسمان کا مالک تھا، جو ابراہیم کا رب تھا، جو اس نے ابراہیم کو کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس نے آگ کو حکم دیا، آگ میں نے تمہیں جلانے کے لیے بنایا ہے، لیکن یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی ہونا کہ وہ سلامتی کے ساتھ ہو۔ کہتے ہیں ہفتوں جلتی رہی، یہ تماشا دیکھتے رہے، بالآخر جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم سلامتی کے ساتھ باہر نکل آتے ہیں۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کہ ہفتوں آگ کے اندر پڑے رہے ہیں، اور ائمہ مفسرین نے مختلف لکھا ہے کہ گھنٹوں ہو، دنیں ہو یا ہفتے ہو، آگ تو ایک لمحے میں جلا کے راکھ کر دیتی ہے سب کچھ۔ تو اللہ رب العزت نے آگ کو کہا تمہیں جلانے کی اجازت میں نے دی ہے، یہ جو بھی تیرے قریب آئے گا وہ جل جائے گا، تیری تپش کم نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے ایک بندے پہ، اے یا نار، اے آگ، تیرا رب تمہیں حکم دیتا ہے بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والے علی ابراہیم، صرف ابراہیم علیہ السلام پہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ نکل آتے ہیں
دیکھتے ہیں قوم کے ذہن پہ پھر بھی کوئی اثر نہیں، وہ اپنی خباثتوں پہ، بت پرستی پہ، اللہ کے ساتھ شرک پہ اسی طرح قائم ہیں۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک مدت گزر گئی، قوم کو سمجھاتے ہوئے کون سا احسن طریقہ تھا جو آپ نے نہیں استعمال کیا، کون سے معجزات تھے جو قوم کو نہ دکھائے، اس کے باوجود قوم نہ سمجھی۔ تو اب اللہ سے سامنے اپنی قوم کو کہتے ہیں، قال رب انی سیہدین رب حب لی من اللہ اکبر، قال انی ذاہب الی ربی، اب میں اپنے رب کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا میں کہاں جانا ہے۔ صرف 3 لوگ تھے، سیدنا ابراہیم، ان کی بیوی سارہ اور آپ کا بھتیجے لوط علیہ السلام، یہ صرف 3 مسلمان تھے۔ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلی ہجرت تھی کہ جنہوں نے اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا مال و متاع سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑا اور ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑے۔ کہنے لگے انی ذاہب، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، میرا رب میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو یہاں سے رستے کے اندر بھی بے شمار آزمائشیں آئی۔ اب دل میں خیال پیدا ہوا، عمر کا ایک حصہ گزر گیا، تقریباً 80 سال سے زائد عمر ہے، اور پھر اللہ سے التجا کرنے لگے، اے اللہ، میں، میری بیوی، میرا بھتیجا، کوئی اس کے علاوہ کوئی نہیں، اے رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے جو میری لاٹھی بن جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، جو میری نبوت کا وارث بن جائے۔ رب حب لی من الصالحین۔ تو اللہ رب العزت کو ترس آیا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، وبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بشارت دی ایک بڑے ہی بردبار بیٹے کی۔ وہ بیٹے کون تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 86 سال تھی جب اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا جوان ہوا، ساتھ دینے کے قابل بن گیا۔ بلغ کہتے ہیں ایسی عمر میں پہنچ جانا جب انسان دوسرے کا معاون بن سکتا ہے۔ فلما بلغ معه السعی، اللہ کہتے ہیں جب یہ بیٹا جوان ہوا، ان کی معاونت کا سبب بننے لگا، تو اس وقت اللہ نے ایک خواب دکھائی۔ خواب کیا تھی؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب کئی دفعہ آئی، بالآخر باپ نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے مجھے بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب بیٹے کو دینے سے پہلے اللہ نے کہا تھا غلام حلیم، میں بڑا ہی بردبار بیٹا تمہیں دوں گا، اور واقعتاً وہ بیٹا انتہائی بردبار، انتہائی متحمل مزاج، انتہائی دانا اور عقل مند، اپنے باپ سے کہنے لگا، کیونکہ انہیں پتا تھا میرے باپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کی خواب کہ وحی کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں خواب غلط جھوٹی آ سکتی ہے، اللہ کے نبی کو خواب غلط نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی کو جو خواب آتی ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے مجھے مشورہ دے، میں کیا کروں، مجھے یہ بار بار خواب آ رہی ہے۔ اب بیٹے کا جواب سنیں، بیٹا کہنے لگا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جی، افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جا رہا ہے کر کے۔ اب باپ اس سے پوچھ رہا ہے میں ذبح کرنے لگا ہوں، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو تمہیں اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے وہ کر لیجیے، میری طرف سے اجازت ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے بابا ان قریب آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، میں نہ جزا فضا کروں گا، نہ اپنی زندگی کے اختتام پہ تم سے گلہ کروں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ کتنی باتیں ہیں ہمارے لیے سبق ہے کہ بیٹا باپ کا کتنا فرما بردار اور باپ اللہ کا کتنا فرما بردار۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اب دونوں چل پڑے۔ آج جہاں حجاج 10 تاریخ کو 11، 12 اور 13 کو کنکر ماریں گے، وہ 3 جمرات ہیں، جمرہ یمنا جو مینا کی طرف ہے، جمرہ وسطیٰ جو درمیان میں ہے، جمرہ عقبہ جو بیت عقبہ گھاٹی کی طرف ہے، ان کو کنکریاں ماریں گے۔ یہ کنکریاں کیوں ماریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی جب یہ باپ بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے منہر کی طرف مینا میں جا رہے تھے، تو شیطان نے آ کے پہلے ماں کو کہا تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کنکر پکڑ کے مارا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کا مجھے حکم دے رہا ہے، یہ غائب ہو گیا۔ پھر آگے چلا دوسرے جمرے کے پاس، یہ بیٹے کے کان میں کہتا ہے مجھے پتا ہے تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی کنکر اٹھا کے مارے کہ یہ میرے باپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے مجھے اس کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے۔ پھر جمرہ عقبہ پہ باپ کو کہا کہ آئی تو ایک خواب تھی، تو ایک خواب کو پورا کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کنکر مارے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے حجاج کے لیے یہ عبادت بنا دی، جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے، مناسک کو ادا کرتا ہے، وہ قیامت تک اسے حکم دیا گیا کہ یہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اب جو بھی اللہ کا نام لے کے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کنکریاں مارے گا، میں اس کا یہ عمل عبادت میں شمار کر لوں۔ تو جب یہاں سے مرحر میں جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے فرما برداری کے لیے۔ اسلمہ کا مطلب دونوں، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں ہی باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس طرح آپ بکرے کو لٹا دیتے ہیں کہ اس کے گلے پہ چھری پھیرنی ہے، اس طرح باپ نے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اسے دائیں بال لٹا دیا۔ فَنَادَيْنَاهُ، ایاں گلے پہ چھری رکھ دی۔ اب صرف فرق یہ تھا کہ چھری رکھ دی گئی اور تھوڑا سا اس طرح کرتے تو گلا کٹ جاتا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، عرش پہ بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت نے پکار کے کہا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو سچا کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا، اللہ نے انہیں کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اب یہ بہت اچھا جو تم میرے حکم مانا ہے میں اس کی بدلہ دوں گا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ نے ابراہیم پہ ڈالی۔ پہلے باپ کے ساتھ آزمایا، قوم کے ساتھ آزمایا، حکمران کے ساتھ آزمایا، وطن کے ساتھ آزمایا، اب بیٹے کی آزمائش دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ایسا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ اب میں تمہیں فدیہ دیتا ہوں عظیم ذبیحے کا۔ جنت سے اللہ نے مینڈا بھیجا اور لٹایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تھا، اس کی گردن پہ اپنا جو ہے گھٹنا رکھا، اس کی گلے پہ چھری رکھی، اور ابراہیم نے جب چھری کو چلایا تو وہ بیٹے کے بجائے وہ ذبیحہ تھا جو اللہ نے جنت سے بھیجا، فرشتوں نے بیٹے کو نکال کے اسے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور انہیں ابراہیم کی سنت کو ہم پورا کرتے ہوئے یہ کرنے لگے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اب اگلا سوال ہمیں ملے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا
ایک ایک بال کے بدلے. آج تک کوئی کیلکولیٹر ایسا ایجاد نہیں ہوا، کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں بنا جو بکرے کی جلد کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں اسے گن سکے. کہا ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائیں گے. تو صحابی بڑی معصومیت سے کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ دمبا اور چھترا، ان کے تو ریشے ہوتے ہیں، ان کی اون میں باریک ریشے ہوتے ہیں، ایک ایک بال اس کے برعکس سینکڑوں ریشے بنتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک ایک ریشے کے بدلے جب کوئی انسان اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تقوی اپنے دل میں چھپائے ہوئے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رزق حلال کے لیے، ریاکاری سے بچتے ہوئے جب اپنے جانور کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، اس کا خون زمین پہ نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے. اس لیے یہ ایک عظیم عمل ہے، اس کے پیچھے یہ ساری داستان ہے. یہ صرف ایک بکرا چند ہزار یا چند لاکھ کا لے کے ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق ایک جانور لا کے اس کے گلے پہ چھری پھیر کے اس کا گوشت پکا کے اور اپنے خاندان کے اور دوسرے لوگوں کو بلا کے کھلا کے، یہ ساری ایک تماشے کا نام نہیں ہے. واللہ باللہ سمت اللہ، یہ ایک عظیم داستان ہے جو سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، اور اس طریقے کو ذہن میں رکھیں. یقین جانیے کہ ہم چھوٹے تھے، گھر میں والد محترم ہمیں اپنا معاون بناتے، خود ذبح کرتے جانور کو. جب وہ چھری پھیرتے بے شمار آنکھوں سے آنسو اور رو پڑتے، اور یہ ذہن میں تصور ہوتا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، اپنے رب کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. آج ہم نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ جس وقت اس بکرے کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ سارے تخیلات، یہ تصورات ہونے چاہیے. اس قربانی کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس قربانی کے پیچھے کیا مقصد کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھانا اللہ کا مقصود تھا؟ یہ صرف ایک بکرے کے گردن کو کاٹنے کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے اپنے حق سے دستبردار ہونے کا نام ہے. قربانی کا لغوی معنی یہ ہے حق آپ کا ہے لیکن آپ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اسے قربانی کہتے ہیں. اور یہ اس شرعی اصطلاح میں قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو کے. آپ دیکھیں جب ہم گوشت لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم بڑا ناپ تول کے لیتے ہیں، ہمیں ایسا گوشت ملے اسے صاف کرواتے ہیں، اسے بڑے دھیان سے پیسے دیتے ہیں، زیادہ پیسے دینے پہ آمادہ نہیں ہوتے. لیکن جب ہم قربانی کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہو، اس کا جسم طاقتور ہو، اور اس کا گوشت کچھ بھی ہے، ہمیں کتنے میں کلو میں پڑتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہمیں یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھے سے اچھا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اسے راضی کر لو. اور اللہ رب العزت ہماری نیت ایسی بنا دے. جب ہماری نیتیں یہ ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا بہترین اجر بھی ملے گا. اب میرے عزیز بھائیوں، ہم نے قربانی اس کی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 جانوروں کی قربانی کا حکم. قرآن کریم میں ان کے نام ہیں بہیمۃ الانعام. آج ہمارے اندر بہت سی وجہ نزاع، چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہم مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر بات میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنا ہم اپنا حق سمجھتے. میرے بھائی، میری بات سے آپ 100 دفعہ اختلاف کریں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کے نظریے سے اختلاف کروں، مجھے کوئی فرق نہیں یا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہم جب اللہ یا اس کے رسول کی بات کی مخالفت کریں گے تو ہمیں فرق پڑے گا.
ہمارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ تو بہیمۃ الانعام یہ 8 جانور ہیں۔ سورۃ آراف کے سورۃ انعام کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا اونٹ، اس کا نر اور مادہ، گائے اس کا نر اور مادہ، بکرا اس کا نر اور مادہ، اور اسی طرح دمبا اور چھترا اس کا نر اور مادہ۔ علاوہ بے شمار جانور حلال ہیں۔ ایک بڑی جذباتی بات کی جاتی ہے کہ فلاں جانور اس کی قربانی کیوں نہیں ہو سکتی، اس کا دودھ نہیں پیتے، اس کا گوشت نہیں کھاتے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس کا گوشت کھایا جائے اس کی قربانی بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے جن جانوروں کی قربانی کی، اونٹ اللہ کے نبی نے کیے، گائے اس کی قربانی رسول اللہ نے اپنی ازواج کی، اور مینڈے 2 مینڈے آپ ہمیشہ ذبح کیا کرتے تھے، ایک مینڈا اپنی طرف سے اور ایک اپنے امت کے ان افراد کی طرف سے کیا کرتے تھے، تو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی رسول اللہ نے اپنی امت کے ان افراد کو، کسی کو کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں استطاعت ہے، وہ اپنی اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کی بھی قبول کرے۔ ان کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ جنہیں استطاعت نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی کیا کرتے۔ اب کہ بھینس کی قربانی کر لیں، اس میں کوئی شک نہیں، بھینس نر اور مادہ ایک جائز حلال جانور ہے، لیکن جب ان 8 جانوروں میں ملتا ہو تو پھر جان بوجھ کے دوسرا جانور کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں بات ہے سنت ابیکم ابراہیم کی، کہ یہ ابراہیم کا طریقہ ہے، تو ابراہیم نے تو اطاعت کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں، کہ اللہ نے حکم دیا، یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو کہا میں کر دیتا ہوں۔ تو ہمیں یہاں جو سب سے بڑی نصیحت ملتی ہے وہ تو اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ اور یہ بات میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف وہ اعمال ہمارے قبول ہوں گے جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق۔ یہ نہیں کہ میرا فلاں مسلک ہے، میری ہر بات قبول ہے، آپ کا دوسرا مسلک ہے، آپ کی کوئی بات قبول نہیں ہے۔ نہیں، ہم جو مرضی اپنا نام رکھیں، لیکن اگر ہمارا طریقہ، چاہے وہ کہنے والا کیوں نہیں، اگر میرا طریقہ رسول اللہ کے طریقے سے میل نہیں کھاتا تو میرے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میرا طریقہ یا آپ کا طریقہ رسول اللہ کے مطابق ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ اس لیے جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہاں سب سے مین شرط اطاعت ہے، کہ ہم اپنے مالک کی، اپنے خالق کی کہاں تک بات مانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر ہیں، آپ کی بات بھی اللہ کی بات ہے۔ کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے سورۃ نجم کے اندر فرمایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ ہم کوشش کریں کہ بہیمۃ الانعام 8 جانوروں میں کوئی جانور ذبح کرے، اور اس میں نر اور مادہ دونوں کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح رسول اللہ نے دوسری شرط یہ لگائی، لا تذبحوا الا المسنہ، ذبح نہ کرو مگر 2 دانتا۔ کھیرا جانور، یہ پکا کھیرا ہے یا کچا کھیرا ہے؟ بعض علماء ان کی اجازت دیتے ہیں۔ کس بات پہ اجازت ہے؟ کس کو اجازت ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا عید کی نماز کو مکمل کیا تو گوشت دیکھا، ایک آدمی گوشت پکا کے لا رہا ہے،
آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہا میں نے قربانی کی ہے۔ آپ نے فرمایا عید سے پہلے کوئی قربانی نہیں ہے، آپ اپنی قربانی دوبارہ کرو، کیونکہ قربانی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں، وہ صرف گوشت ہے جو کھائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اب میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں ہے، ہاں ایک دمبا ہے، چھترا ہے، جس کی 1 سال عمر ہے۔ آپ نے اسے کہا تم کر لو، لیکن یہ تیرے لیے ہے۔ اور یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اسرت ہو جائے، تنگی ہو جائے، تو اس وقت زان 1 سال کا جانور دمبا یا چھترا یہ کر سکتے ہو۔ بکرے کے لیے پھر بھی حکم نہیں دیا، کیونکہ بکرا 1.25 سال کے بعد 2 دانتا ہوتا ہے، اور گائے یا اونٹ کے متعلق بھی نہیں۔ گائے 2.25 سال کے بعد 2 سال کے بعد 2 دانت کرتی ہے، اونٹ 5 سال کے بعد کرتا ہے، تو یہ سال کی شرط نہیں لگائی۔ لا تذبحوا الا المسنہ، ذبح نہیں کرنا مگر 2 دانتا ہے۔ کب تک کرنا ہے؟ 4 ہو جائے دانت، 6 ہو جائے، 8 ہو جائیں۔ اگر اس کے بعد بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیوں کی مکھ بھی ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے، بالکل لاغر ہو جائے، تو پھر نہیں کرنا۔ ساتھ یہ فرمایا یہ قربانیاں تمہارے لیے قیامت کو سواریاں ہیں، اس لیے 4 عیب ہوں تو ان کی قربانی نہیں کرنی، وہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ کہا ایک کانا یا بھینگا جانور، اندھا ہو، کانا ہو، بھینگا ہو، دیکھ نہیں سکتا، یا اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے، یا اس کی آنکھ دونوں جس طرح بھینگا ہوتا ہے اس طرح ہے، کہا یہ قربانی کے لیے لائق نہیں ہے۔ کہا اگر وہ لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے، یہ قربانی بھی نہیں ہے۔ تو جس کی بیماری ظاہر ہے، اور بیمار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا اس کا سینگ لڑتے ہوئے ٹوٹ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جانور کو خوبصورت بنانے کے لیے جو لوگ فارمنگ کرتے ہیں، یہ جیسے ہی گائے کا بچڑا پیدا ہوتا ہے، اس کے سینگ والی جگہ پہ لوہا گرم کر کے تپا کے لگا دیتے ہیں، وہ سینگ نکلتے ہی نہیں ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب وہ سینگ بڑا ہو جائے، اس کے سینگ نکل آئے، تو اسے بے ہوش کر کے یا اسے انجیکشن لگا کے اس کے سینگ توڑ دیتے ہیں کہ جانور عیب زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسا جانور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بڑے سینگوں کو کاٹ کے اسے بنا کے چھوٹا کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے شریعت کی نظر۔ کہ اللہ کی فطرت ہے، جو جس طرح ہے اسی طرح رہنا چاہیے۔ تو ایسا جانور جس کے اندر کوئی عیب آ جائے، اس کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیارا بیٹا فلما بلغ معه السعی، جو جوان بھی ہو گیا تھا اور ہاتھ بٹانے کے قابل بھی ہو گیا تھا، اگر اسے لٹا کے چھری پھیرنے لگے تھے، تو ہمارے لیے ایک جانور ڈھونڈنا ہی مشکل ہے کہ جو مل جائے وہی صحیح۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، اس کی تعمیل انتہائی ضروری۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے اس سال یہ مسئلہ پوچھا، فون پہ، واٹس ایپ پہ کئی لوگوں کی کال آئی کہ بعض کے باپ ادھر پاکستان میں رہتا ہے، بیٹا امریکہ یا یورپ کے کسی ملک میں رہتا ہے، اب وہ جو ہے ہم سے کچھ گھنٹے آگے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے والد کی یا اپنے بیٹے یا بھائی کی قربانی یہاں پہ کرنی ہے، تو جب وہاں عید ہو جائے گی تب کرنی ہے؟ نہیں، آپ اگر قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں تو اپنی عید کے بعد آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادات جتنی بھی ہیں ہمارے اپنے وقت کے مطابق ہیں۔ اگر وہ جانور وہاں کریں آپ کے لیے تو وہ وہاں کے وقت کے مطابق کریں گے، یہاں کے نہیں۔ آپ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا روزہ یعنی آج کے دن روزے کا آغاز ہوا تھا
3:25 پہ. اب سعودی عرب میں ہم سے 2 گھنٹے بعد روزے کا آغاز ہوتا ہے، تو ہم تو 2 گھنٹے بعد نہیں جائیں گے. ہمارے روزے کا آغاز 3:25 پہ ہو چکا. اب جب ہم انشاءاللہ 6:58 پہ آج روزہ افطار کریں گے تو اس وقت وہاں عصر کی نماز ہو رہی ہوگی. تو ہم نے ان کے ٹائم کے مطابق نہیں، اپنے ٹائم کے مطابق اپنی عبادات کرنی ہے. بے شک ہم ان کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں کریں گے تو یہاں کی عید کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ اسے کریں. میرے عزیز بھائیو، سب سے بڑی بات جو ہم سب کو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جس مال سے قربانی کر رہے ہیں وہ رزق حلال ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، رسول اللہ کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب. اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. پھر نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے جو رسولوں کو حکم دیا اہل ایمان کو بھی یہ وہی حکم دیا. اللہ نے رسولوں کو حکم کیا دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اور اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اہل ایمان جو تمہیں پاک رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ. ناجائز رزق نہ کھانے کے لیے جائز ہے نہ قربانی کے لیے جائز ہے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، اگر وہ چاہتا ہے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی قربانی، اس کا حج عمرہ قبول ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا رزق حلال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایسے لگا کے گھر بار چھوڑ کے حج کے لیے نکلتا ہے، وہ میقات پہ پہنچتا ہے. اللہ ہر حاجی، ہر معتمر کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا استقبال کرتا ہے. اگر وہ جانے والے کا رزق حلال ہے اور اس کی نیت اچھی ہے تو وہ فرشتہ اسے کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آگے سے فرشتہ جواب دیتا ہے لبیک وسعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے اور تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ اسے وہیں پہ کہہ دیتا ہے، ابھی اس نے حج کے مناسک کو شروع نہیں کیا، ابھی وہ مکے میں داخل نہیں ہوا، ابھی میقات پہ کھڑا ہے، کا رزق ٹھیک نہیں یا اس کی نیت اچھی نہیں، تو اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعد، تیری حاضری کو قبول نہیں کیا جاتا اور تیرے لیے خوش بختی کا دروازہ نہیں کھولا جائے. میں ایک یقین جانیے کسی کی تصحیح کے لیے نہیں، اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے ایک بھائی دودھ دہی کا کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات سنائی، کچھ سال پہلے کی بات ہے. ان کے پاس ایک سرکاری آدمی آیا، اس نے 5000 کا نوٹ دیا، کہنے لگا یہ نوٹ مجھے بدل دے. کہا جعلی ہے؟ نہیں جعلی نہیں ہے. پھر بدلنے کا کیا مطلب؟ کہا لی میں نے رشوت ہے لیکن قربانی کے لیے دینے ہیں، تم نوٹ بدل دو تاکہ میں قربانی میں یہ پیسے داخل کر دوں. یعنی ہم اتنے احمق ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو کاغذ کی کرنسی تبدیل ہونے سے وہ حلال ہو جائے گی؟ ایسی عجیب بات ہے. یاد رکھیں، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کا حق مار کے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے، مال میں ملاوٹ کر کے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے یہ پیسے کما کے اللہ کے لیے قربانی کروں گا، کیا اللہ کی بارگاہ میں وہ ظلم برداشت ہو جائے گا؟ یہ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ رزق نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے
سب سے پہلی جو دعا کرتے وہ یہی ہوتی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ 3 چیزوں کی دعا مانگتے، اے اللہ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے نفع مند ہو، اے اللہ ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کر لے۔ اور 4 چیزوں اللہ سے پناہ طلب کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے تیری پناہ چاہتے ہو جو نفع نہ دے، جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، وقلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اے اللہ ایسے جسم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی بھوک ہی ختم نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول۔ تو ایسے اعمال سے بھی اللہ کی پناہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو قربانی تو دینی ہی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی مثال ہے کہ دونوں کلیش ہو گیا آپس میں ایک معاملے میں، تو انہوں نے کہا فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرنے والے بھی کوئی نہیں، نہ کوئی جج کی عدالت ہے، نہ دنیا میں کوئی ثالث بننے والا ہے، فیصلہ کیسے کروائیں؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں دونوں قربانیاں پیش کرتے، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اس معاملے میں حق پہ جانا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے میرے پاک پیغمبر اپنی کتاب کے اندر تلاوت کیجئے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعہ، اذ قربا قربانا، جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے قربان گاہ پہنچے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کی قربانیاں اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح ہماری۔ وہ لوگ اپنی قربانی ایک خاص مقام پہ جا کے کرتے تو وہاں رکھ دیتے، آسمان سے ایک آگ آتی، اگر اس قربانی کو جلا دیتی تو سمجھ لیتے یہ قبول ہو گئی، اگر وہ اسی طرح پڑی رہتی تو وہ سمجھ لیتے یہ قبول نہیں ہوئی۔ یعنی دنیا کے اندر ہی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایک لائن میں کھڑے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کس کی قبول ہوئی ہے کس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نمازی کو ایک جیسا اجر نہیں ملتا، کوئی ایسا نمازی ہے جسے نصف اجر ملتا ہے، ایسا ہے جسے 1/4 ملتا ہے، کوئی ایسا ہے جسے 10% ملتا ہے، اور کچھ ایسے نمازی ہیں ان کی نماز اوپر ہی نہیں چڑھتی، اور کچھ ایسے نمازی ہیں جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اب اس ساری بات کے باوجود اللہ کے علاوہ یہ کوئی نہیں جانتا، ہمیں پھر بھی موقع دیا جاتا ہے کہ زندگی میں کسی وقت بھی اپنی اصلاح انسان کر لے تو اللہ ان کو بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن اصلاح شرط ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اصلاح کر لو تو میں انشاءاللہ انہیں بھی عبادت شمار، وگرنہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، دوسری کی مسترد ہو گئی۔ اب جس کی مسترد ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے دل میں خیال کرتا کہ شاید میرے اندر غلطی ہے، اللہ کا فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ الٹا بھائی کو کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو بھائی نے جو بات کی وہ میرے اور آپ کے لیے بہت نے کہا بھائی
یہ قربانی کو رشوت دے کے قبول نہیں ہوئی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ آنے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، جب دنیا کے اکثر و بیشتر لوگ اس کے پیچھے لگ کے کافر ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن آپ نے پھر فرمایا مجھے بھی اس سے بھی بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے شرک خفی۔ عرض کیا یا رسول اللہ شرک خفی کیا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا شرک خفی یہ ہے، ایک آدمی آیا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، نماز اس نے کر لی، اچانک دیکھتا ہے کچھ لوگ اسے، تو وہ اپنی نماز کو لمبا اس لیے کر لیتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یہ بڑا نیک آدمی، جس نے دکھلاوے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا اس نے شرک کی۔ اب قربانی کے معاملے میں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہم اپنی قربانیوں کو اللہ کے لیے تیار کریں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے لیے تیاری کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انہیں فروا کرو، موٹا کرو، کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک تندرست جانور پیش ہو، لیکن ہم اس کے اوپر سرخ دوپٹہ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر گوٹے لگاتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، اوپر غبارے جو ہے لٹکاتے ہیں، اور پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں کہ حاجی محمد فلاں صاحب جو ہے انہوں نے اتنا بڑا اونٹ لیا ہے، اتنی بڑی گائے لی ہے، یا اتنے بکرے لے کے وہ کسی بکرے لے کے پھر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کی رضا اور تقوی نہیں۔ خدا کے لیے اپنے اعمال کو ریاکاری سے۔ اللہ اکبر، ریاکاری ایک ایسی چیز ہے، قیامت کے دن انسان اپنے بہت سے اعمال لے کے اللہ کی روح پیش ہو، ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان 1 to 1 جائے گا، اللہ اس کی زندگی کے معاملات، اس کے اعمال و افعال پوچھے، تو وہ اپنے اعمال کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اللہ رب العزت جب اس کی بات سن لیں گے تو پھر فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے کہ تو نے یہ میرے لیے کیا۔ ان لوگوں کی طرف اللہ اشارہ فرما کے کہیں گے انہیں ان کے لیے یہ سب کچھ کیا، ان سے جا کے بدلہ لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ۔ تو یہ بہت بڑی بدقسمتی، اس لیے ہمیں تیار اپنا جانور کرنا چاہیے اللہ کے لیے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر آپ اسے واک کروانے کے لیے لے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے اسلاف امت کے پہلے نیک لوگ جو تھے، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہوتی تھی، وہ اپنے گھر 10-20 بکرے یا دوسرے جانور نہیں کرتے، وہ اپنے جانور جو ہیں اپنے ان غریب رشتہ داروں کو ڈونیٹ کر دیتے تھے۔ اس کے گھر قربانی نہیں ہو رہی، اس کے گھر ایک دے دو، اس کے گھر دے دو، اس کے گھر دے دو، جائے گا ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ان کو اجر انشاءاللہ دگنا ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کی حوصلہ افزائی، وہ اپنی قربانیاں ڈونیٹ کر دیتے تھے لوگوں کے لیے۔ آج بھی بعض جو ہے ادارے بنے ہوئے ہیں جو یتیم، مسکین اور پسے ہوئے لوگوں کو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں قربانیاں، وہاں پیسے جمع کروا دیتے ہیں، وہ ذبح کر کے غربا تک وہ قربانیاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اس لیے ہمارے گھر میں لوگ کہیں کہ ان بھائی صاحب نے 10 بکرے کیے ہیں، 8 بیل کیے ہیں، اتنے اونٹ کیے ہیں،
کے بعد شاید ایک اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ ان 100 پہ بھاری ہو جائے، تو ہم صرف اپنے بڑا پن دکھانے کے لیے کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آج قربانیوں کو لیتے وقت سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ ہمارا رزق حلال ہو، اور دوسرا ہماری نیت صرف اپنے رب کی رضا ہو، اور تیسری بات آخری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین قربانی کے 2 دن ہیں، یوم النحر 10 ذی الحج، یوم القر 11 ذی الحج۔ ویسے اس کے بعد اجازت ہے، آپ نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق جتنے ہیں ذبح کے دن ہیں، آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بہترین قربانی جو ہے یوم النحر 10 ذی الحج کی یا یوم القر یعنی عید کے دوسرے دن کی ہے۔ اس کے بعد چوتھے دن آپ جس دن مرضی کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان موجود ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق 3 ہیں، یوم النحر عید کا دن، اور عید سے دوسرا 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، یہ 3 دن ایام تشریق ہے۔ آپ نے فرمایا ان دنوں روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کے دن اور عید کے بعد 3 دن جو ایام تشریق ہیں ان میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، اجازت نہیں ہے۔ طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے، آپ کچھ تناول فرماتے، کھجوریں کھاتے، پھر جاتے، لیکن عید الاضحیٰ کی ادائیگی آپ خالی پیٹ جاتے، واپس آ کے آپ قربانی کا گوشت یا شوربہ پیتے، لیکن اسے روزہ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ اسے روزے کا نام دیتے ہیں، روزہ سحری سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو ان جائز امور سے روکنے کا نام ہے، اس کا نام روزہ نہیں، اسے رسول اللہ کا طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں۔ دین اسلام وہ مذہب ہے جہاں انسان کسی معاملے میں بے بس ہوتا ہے، اسلام اپنا حکم نرم کر دیتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ شوگر پیشنٹ ہیں اور وہ زیادہ وقت بھوک یا پیاس برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اگر کوئی تندرست ہے اسے پورا کرنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ کی بیماری کسی اذیت میں مبتلا ہے اور اس کے لیے بھوک برداشت کرنی مشکل ہے، تو وہ کھا کے بھی عید کے لیے جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقوں کو اپنانے اور رزق حلال کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے اور ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلکوں پہ نہ رہیں، ہم رسول اللہ کے طریقے کو ہی اپنا مسلک سمجھیں۔ یہی ایک مسلمان کے لیے لائق اور اچھی بات ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔